ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارت کی فسطائی مودی حکومت اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں ظالمانہ اقدامات اور جنگی جرائم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف الزامات اور پروپیگنڈے کی سیاست کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت نے ایئر شوٹ کے نام سے ایک آڈیو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور جموں کشمیر میں تحریک حریت کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت ریڈیو پاکستان کا ایک فیک آئیکن بنا کر استعمال کر رہی ہے تاکہ پاکستانی عوام کو بھی بہکایا جا سکے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں دن رات پاکستان کو بدنام کرنے کے ایجنڈے پر سرگرم ہیں۔ پاکستانی عوام خصوصاً آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو نئے بھارتی پروپیگنڈے فورم سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً بھارت کو اپنے مذموم ہتھ کنڈوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بھارت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر سے اپنا غاصبانہ قبضہ ختم کر کے کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ان کو حق خودارادیت دے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت اپنی تمام تر سازشوں اور ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وسیع تر علاقائی اور عالمی مفاد میں تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر میں حل کرے۔ بھارتی فوج نے جنوبی کشمیر میں شوپیاں، پلوامہ، اسلام آباد اور دیگر اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی ہیں۔ کئی دیہات میں گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی انتظامیہ نے غیر کشمیری سرکاری ملازمین کے لیے وادی کشمیر کے 6 اضلاع میں 200 کروڑ روپے مالیت کی 1680 رہائش گاہوں کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ داعش بوسنیا کے صدر شفیق جعفر وچ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اہم ہے۔ یہ مسئلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ 73 سال سے دنیا یہ بات نوٹ کر رہی ہے کہ بھارت اپنی تمام جرائم، امراض، ناکامیوں اور ملنے والی سزاؤں کی خبت اور ذلت سے بچنے کے لیے خواہ اس کا الزام پاکستان پر دیتا آ رہا ہے، جبکہ اس پر الٹا خجالت بھارت کی ہو رہی ہے۔ چونکہ مسئلہ کشمیر جہاں بھارت کے لیے لا علاج بیماری ثابت ہونے کے ساتھ بھارت کے جمہوریت کے سیاہ چہرے پر زوردار تھپڑ ثابت ہو چکا ہے، تو وہی بھارتی میڈیا انتقام کی آگ میں پاکستان کے خلاف مذموم مہم جاری رکھے ہے تاکہ پاکستان کے قومی کشمیر مشن کو نقصان پہنچایا جائے۔ بھارتی حکمران مزید آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام میں پاکستان کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں اور اس شیطانی منصوبے پر بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسی را کروڑوں کا سرمایہ لگا رہی ہے۔ لیکن نادان بھارتی حکمران اس حقیقت پر غور کرنے سے آ رہی ہیں کہ جب مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے 1 کروڑ عوام نے 10 لاکھ بھارت کی ہتھیار بند فوج کے جبر، برہمنی سازشوں اور سیاسی داو خاک میں ملاتے ہوئے 73 برس سے غاصب بھارت کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھی ہے، تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وہ غیور لوگ کیسے برہمنی سازش کا حصہ بن سکتے ہیں جو جموں کشمیر کا ایک حصہ آزاد کرانے کے ساتھ دوسرے حصے کی آزادی کے لیے آج بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمن بھارت کے خلاف حالتی جنگ میں ہیں۔ چونکہ پاکستان کشمیریوں کے عالمی سطح پر تسلیم کیے گئے حق کی واگزاری کے لیے کمر بستہ ہے، اس لیے بھارتی حکمران یہ جان لیں کہ بھارت کو غیر اخلاقی اور غیر انسانی سازشیں آزمانے سے باز آتے ہوئے آخر کشمیریوں کا حق آزادی دینا ہی ہوگا۔